ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حاضرین، سامعین، ناظرین، اہل محبت، اہل ایمان، ذوق شوق والے، نبی کے دیوانے، صحابہ کی عظمت کا اعتراف کرنے والے، ازواج مطہرات کی عقیدت دلوں میں رکھنے والے، اہل بیت سے نیاز مندی، اولیاء کرام سے پیار، اپنے دین سے، اپنی کتاب سے پیار اور محبت رکھنے والے، آج جمعے کے دن پھر جمع ہے نظامی مسجد میں. آج محرم کی 6 تاریخ ہے. اسلامی کیلنڈر پر یہ پہلا مہینہ ہے. اس مہینے کا چاند طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. 5 محرم کو یعنی کل جو گزر گیا ہے، یہ شیخ الاسلام زہد الانبیاء شیخ بحر و بر خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک تھا. آپ کا بہشتی دروازہ مشہور ہے. ابھی تک ہم لوگ پوچھتے ہیں یہ گزرنے سے بہشتی کیسے بن جاتا ہے. جو آدمی بازار گیا ہی نہیں اسے کیا پتہ بازار کی چہل پہل رونق کیا ہے. جس نے گلستان کا رخ کیا ہی نہیں اسے کیا پتہ ہے کہ پھول کیسے ہوتے ہیں. کوئی آئے سمجھے دیکھے. الحمدللہ دلوں میں یاد ہے، محبت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. میرے دوستوں سے پیار، اللہ کے دوستوں سے پیار اللہ کو بہت پسند ہے. حضور نے فرمایا المرء مع من احبا، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہے. سمجھ گئے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی جس دن حضور نے یہ فرمایا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے.
کچھ طلباء بیٹھے ہیں، جہاں یہ حدیث ہے وہاں حاشیے پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ فضیلت کسی عمل کو حاصل نہیں، نماز کو بھی نہیں۔ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ کے دوستوں سے پیار، اگر کتا بھی پیار کرے تو دوستوں کے ساتھ جنت میں وہ بھی جائے۔ اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے کسی دوست ولی سے پیار نہیں کیا، وہ سمجھ لے میری زندگی رائے گاؤں گئی، میں نے اس دنیا میں آ کر کچھ کمائی نہیں کی۔ اگر کسی کا نقش دل میں جم گیا، وہ سمجھ لے میری عاقبت بہتر ہو گئی انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، دعوے صرف کام نہیں کرتے۔ جس طرح آج بھی اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے ماتم کر رہے ہیں، اہل بیت سے محبت ہے نا، تب بھی چھریاں چلاتے ہیں، زنجیریں مارتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، محبت ہے۔ یہ محبت فضول ہے۔ محبت کون سی کام کی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے نبی ان سے فرما دے اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو پیارے رسول تیری پیروی کریں، تیری پیروی کریں۔ محبت اگر اللہ کے ساتھ ہے، اس کی دلیل صداقت کی یہ ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کریں۔ جس نے رسول اللہ کی پیروی میں جو مکمل ہو گیا، یحببکم اللہ، پھر وہ اللہ کا محب نہیں رہے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ پہلے وہ اللہ سے پیار کرتا تھا، اب اللہ اس سے پیار کرے گا۔ سمجھے؟ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ صرف محبت کے دعوے کام نہیں کرتے، سنت نبی میں ڈوب جائے، ڈھونڈے، پوچھے، تلاش کرے، علماء سے رابطہ کرے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، پوچھے میرا نبی سوتا کیسے تھا، کیا پڑھ کر سوتے تھے، جاگ آتی تھی جب آنکھ کھلتی تھی تو کیا پڑھتے تھے، وضو کس طرح فرماتے تھے، سفر کیسے فرماتے تھے، بیماری کے دنوں میں میرے نبی کے کیا حالات ہیں، دوستوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ یہ سارے معلومات محبت والا حاصل کرے گا۔ یہاں قمر العلوم میں جو بھی نظامی بنتا ہے فوراً ٹوپی پہن لیتا ہے۔ کیوں پہنتا ہے؟ اس ٹوپی سے، ٹوپی والے سے پیار ہے نا، ٹوپی سے اور ٹوپی والے سے پیار ہے نا، تو ہم بھی اپنے سر پر یہ تاج سجائیں۔ بس یہ بڑا قیمتی نکتہ ہے، بہت قیمتی نکتہ۔ محبت کا، محبت کی صداقت کی دلیل کیا ہے؟ پیروی رسول اللہ کی، نبی کی اتباع، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ تو جو محبت کرے گا اہل بیت سے، وہ اہل بیت کے راستے پر، طریقے پر بھی چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ساتھ ساتھ ہی 10 محرم بھی قریب آ گیا۔ 10 محرم کیا یاد دلاتا ہے کہ نبی کے کندھوں پر صرف چڑھتے ہی نہیں رہے، نبی کی گود میں صرف بیٹھتے ہی نہیں رہے، نبی کی زبان صرف چوستے نہیں رہے جی، بلکہ جب امتحان آیا، نبی کا یہ نواسا، نبی کا یہ فرزند امتحان میں 100% نمبر لے کر پاس ہوا۔ میرے حضور غریب نواز پیر و مرشد شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے، کسی کا بیٹا اگر پاس ہو جائے، اچھی پوزیشن لے، اس کے دوست احباب اس کے دروازے پر ماتم کریں گے یا اسے جا کر مبارک دیں گے؟ علی کا فرزند خاتون جنت نور نظر لخت جگر امتحان میں پاس ہوا، علی کو، فاطمہ کو مبارک دینی چاہیے، تیرا شہزادہ امتحان میں پاس ہوا ہے۔ بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ یہ امتحان گاہ
یہاں دعائیں نہیں کی جاتی۔ ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا خواب میں فرزند ذبح کر، دعا نہیں کی یا اللہ بچا لے، اس کو ذبح کر کے تو کیا لے گا، یہ میرا نور نظر ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، کہا امتحان کا وقت ہے، میں انشاءاللہ ذبح کر کے چھوڑوں گا۔ چھری چلائی کہ نہ چلائی؟ رب نے کیا فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، وفدیناہ بذبح عظیم، اب میں نے اس اسماعیل کے بدلے جنت سے قربانی بھیج دی، اس کو ذبح کر، ہم راضی ہیں۔ وہاں جو قربانی ابراہیم کی بچ گئی تھی وہ ابتدا تھی امتحان کی، اور کربلا میں وہ قربانی ادا کر کے فاطمہ کے لال نے ابراہیم کے خواب کو پورا کر دکھایا۔ آج خواب پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ہاں صرف کربلا پر نظر نہ رکھ، بدر پر بھی نظر رکھ، تیری نظر میں ہونا چاہیے۔ وہاں سے قافلہ عشاق کا چلا ہے، سر کٹانے کے لیے، سر بیچنے کے لیے، جان کی بازی لگا کر، کفن باندھ کر، گھر والوں کو ودا کر کے آخرت کی تلاش میں گھر سے نکلا ہے قافلہ۔ 313,000 کے مقابلے میں 8 تلواریں ہیں، نویں تلوار ہی نہیں، ان پر بھی نظر رکھ۔ احد کے میدان پر بھی نظر رکھ، جہاں امیر حمزہ سید الشہداء کی لاش خاک و خون میں پڑی ہوئی ہے، میرے نبی اتنے موٹے آنسو گرا کر گریہ زاری فرما رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں نبی پاک پر اتنا گریہ کبھی طاری نہیں ہوا جتنا اپنے چچے کو دیکھ کر گریہ طاری۔ یہ اسلام تیری تاریخ ہے، یہ خون سے لکھی جاتی ہے۔ یہ ایسا درخت میرے نبی نے لگایا جس کی آبیاری پانی سے نہیں خون ناب سے کی جاتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے خود اپنا خون دیا ہے، پاکیزہ خون۔ میرے نبی پاک کے خون کا ایک قطرہ، خون تو بڑا قیمتی ہوتا ہے، آنسو کا ایک قطرہ کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ہاں آل بیت نے، امام محبت نے، امام عشق نے، امام وفا نے، سر فروشوں کا امام، جام بازو کا امام، پاک بازو کا امام، عاشقوں کا امام، امام حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ لکھتے ہیں یادداشتیں کاغذ پر، کاپی پر، کربلا کے مسافروں نے اپنے خون سے کربلا کی ریت پر اپنی یادداشتیں لکھی ہیں، اپنے خون کے ساتھ۔ کیا لکھا ہے؟ ہم وفا والے ہیں، جفا والے نہیں۔ جفا برداشت کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں، دین سے، اللہ کے نبی سے، قرآن سے، اور اپنے رب سے وفا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی یاد تو آ گئی نا، یاد تو آ گئی۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں میں اس شہزادہ گلگوں کبا کو عقیدت پیش کر سکوں۔ یہ میری گفتگو سے بہت بلند ہے، میں چھوٹا ہوں، میرا منہ چھوٹا ہے، میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں، بہت بڑا ہے۔ امام حسین بہت بڑا ہے، جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اس وقت پوری کائنات میں ولی بھی ہیں، غوث بھی ہیں، کتب بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ یہ حسن اور حسین ایسے شہزادے ہیں کہ نبی نے زندگی میں فرما دیا تھا یہ جنتی ہی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار۔ سبحان اللہ۔ میں جو ارادہ لے کر بیٹھا ہوں، طبیعت کی ناسازی کے باوجود اللہ تعالیٰ میری مدد فرما رہا ہے، مزید مدد فرمائے گا۔ وہ ایک لفظ کی تحقیق ہے، وہ سمجھنا ہے، ہم نے نہیں سمجھا ہوا۔ وہ لفظ ہے اہل بیت۔ کیا لفظ ہے؟ اہل بیت۔ اہل جس لفظ کے ساتھ لگ جائے
وہاں والے والے کا معنی آئے گا، اہل علم علم والے، اہل فضل فضیلت والے، اہل محبت محبت والے، اہل بیت گھر والے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کے گھر میں کون رہتا تھا؟ جی اگر میں آپ سے پوچھوں ہاں بھئی آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے تو پڑوسی کا بتاؤ گے، بیٹی جس کی شادی وہاں گجرا والے ہوگی اس کا بتاؤ گے۔ اہل بیت کا کیا معنی ہوگا؟ گھر والے کون ہیں؟ ازواج مطہرات، کہہ دو حضور کے اہل بیت کون ہیں؟ میری بات پر بے شک یقین نہ کرو، اس پر یقین کرو، یہ رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ، 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے اور 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 21ویں پارے کے آخر میں جو رکوع آخری رکوع ہے نا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، یہ پہلی آیت۔ اس سے لے کر آگے تک 6 آیتیں حضور کے ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن ہے۔ ہمیں میر انیس کے نرسیے نہیں آتے، ہمیں ملتانی زبان کے دوڑے نہیں آتے، سمجھے نہیں سمجھے؟ ہمارے پاس گھوڑا نہیں ہے، تابوت نہیں ہے، یہ چور کے پاس ہے، یہ ڈاکو کے پاس ہے، یہ قاتل کے پاس ہے۔ اگر کوئی گاڑی پر جا رہا ہے اور راستے میں حادثہ پیش آ جاتا ہے، اسے لوٹ لیتے ہیں اور گولی مار دیتے ہیں، اب جس کے پاس گاڑی ہوگی وہی مجرم ہوگا نا؟ کیا خیال ہے؟ گھوڑے والا شہید ہو گیا، گھوڑا جس کے پاس ہے وہی قاتل ہے۔ اور عجیب بات ہے، چور کر رہا ہے، چوری کرنے والا چور کر رہا ہے۔ کچھ تو سمجھو، سنیو کچھ تو سمجھو۔ جس کے پاس گھوڑا ہوگا وہی قاتل ہوگا۔ امیر المومنین علی المرتضیٰ نے کوفہ کو دار الخلافہ بنایا، کوفہ میں آ کر رہے، اور پھر کوفے والوں نے خط لکھ کر امام مسلم کو، امام حسین کو بلایا، امام مسلم کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کیا۔ یہ شیعان علی تھے، نہیں سمجھے کہ سمجھ گئے؟ جنہوں نے بلایا یہ سارے شیعان علی تھے، یعنی علی کا گروہ، علی سے پیار کرنے والے، انہوں نے بلا کر شہید کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں چور چور چور۔ کون ہے چور؟ خیر میں یہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ 6 آیتیں قرآن پاک کی، بے شک ترجمے والا قرآن پاک لے کر آپ بھی مطالعہ کریں۔ پہلی آیت میں نے سنا دی، اب آخری آیت سناتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہی میں نے ایک دفعہ کہا تھا تو بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہو گئی کہ اے ایمان والیو اپنے گھروں میں رہو۔ اپنے عورت کو احتجاج کی اجازت نہیں ہے، عورت کو محرم کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کی بے ادبی ہوتی ہو تو ہوتی رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ممبر میں نے خود بچھایا ہے، یہ مسجد کسی کے باپ نے نہیں بنائی۔ یا وہ جمعہ پڑھے گا جو اپنی اصلاح کرنا چاہے گا، اور جس کی دل آزاری ہوتی ہے اسے ہم اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ قرآن پڑھا جائے تیری دل آزاری ہو، تو کہاں کا مومن ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔
سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے، اس سے افضل خدا کی قسم دنیا میں نہ کوئی کتاب ہے، نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوگی۔ یہ سب سے افضل کتاب، اور اس نبی پر اتری جس نبی جیسا ماں نے کوئی جنا ہی نہیں ہے، اور وہ جبریل لے کر آیا جس جبریل سے عالم ملکوت میں اس جیسا کوئی فرشتہ ہی نہیں ہے، اور اس رب نے بھیجی ہے جس کے بدلے مقابل کوئی اور رب خدا اللہ ہے ہی نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اور اس شہر میں آئی جس شہر جیسا کوئی شہر نہیں ہے، اس زبان میں آئی جس زبان جیسی افضل کوئی زبان نہیں ہے، اور سنا انہوں نے جن سے افضل دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، یہ صدیق و علی ہے۔ اور پڑھا ازواج مطہرات نے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، ما یتلا، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رب بتاتا ہے نبی کی گھر والیوں کی کیا ذمہ داری تھی، کیا مصروفیت تھی، وہ قرآن پڑھا کرتی تھی۔ یہ قرآن بتا رہا ہے جی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، حکمت سے مراد حدیث ہے۔ وہ ازواج مطہرات گھر میں فارغ بیٹھتی تھی، کھانے پکانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی صفائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 24 گھنٹے کیسے گزرتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھتی تھی اور نبی کی حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ یہ شغل تھا ان کا، اس لیے رب نے فرمایا تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ یہ 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ نبی جیسا کوئی نہیں، نبی کے ازواج جیسے نہیں، نبی کی اولاد جیسا کوئی نہیں، نبی کی یاروں جیسا کوئی کسی کا یار نہیں۔ وہ وفادار یار غار میں ہے، حضور کی خدمت کر رہے ہیں، بیٹا رات کو آ کر مکے کی ساری خبر پہنچاتا ہے، کیوں نہیں ابو جہل کو کہہ کر پکڑوا لیا، انعام لیتے، 100 اونٹ انعام ملتا۔ اللہ 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 اللہ، بھائی حق کو چھوڑ دیا، باطل پرست ہو گئے، علم والوں سے دور ہو گئے، مرثیے یاد کر لیے، عالم نہیں ذاکر۔ ہمارے گاؤں میں ایک ذاکر نے تقریر کی، اس نے کہا ملنگ کی بڑی تعریف کی، انہوں نے کہا یہ ملنگ ماشاءاللہ جہاں حکا ہو وہیں بیٹھ جاتا ہے، وہیں اہل بیت کا ذکر شروع کر دیتا ہے، وضو ہے کہ نہیں؟ یہ اتنا پاکیزہ خاندان ہے کہ ان کا نام بغیر طہارت کے لینا ہی نہیں چاہیے۔ اور پھر اس نے ذاکروں کی بڑی تعریف کی، اس کے بعد ان کا مولوی آ کر بیٹھ گیا، مولوی کہتا ہے یہ ملنگ جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، یہ ذکر جنہیں قرآن کی ایک آیت نہیں آتی، یہ کیا ذکر کریں گے؟ وہ میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے تھے، میں نے کہا الحمدللہ ایک دوسرے کا گریبان خود ہی پکڑ لیا ہے، میرے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا یہ 6 آیتیں میں نے قرآن کی بتائی ہیں نا، ان میں یہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کن کی شان میں آئی؟ ہاں کہہ دو، ازواج مطہرات کی شان میں یہ آیت آئی۔ یہ 6 آیتیں ازواج مطہرات کی شان میں، سیاق دیکھنا چاہیے، اس آیت کا سیاق سب ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کی گھر والوں، اہل بیت پھر کون ہوئے؟ یہ تو سبق یاد کر لو نا، اہل بیت کون ہوئے؟ حضور کے ازواج مطہرات۔ اللہ، اب میرے پاک پیغمبر نے خیال فرمایا کہ ان کی طہارت تو رب نے آسمان سے اتار دی، میری بیٹی فاطمہ بھی ہے، حسن حسین بھی ہے، علی بھی مجھے بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے، تو ان کو ازواج، ان کو اہل بیت میں کیوں نہ شامل کر لیا جائے؟
اور دوستو بڑی لطف کی بات ہے، یہ روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان فرما رہی ہے، جن کے متعلق ان دوستوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ فاطمہ سے عناد تھا، آل نبی سے عداوت تھی، صدیق کو بھی اور اس کی بیٹی کو بھی۔ استغفر اللہ۔ عرش والا کا ہے وازواجہ امہاتہم، یہ نبی تیری جو بیویاں ہیں یہ تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہ درجہ عزت کا، تکریم کا یہ درجہ دیا ہے، اور آج دن تک سورہ نور کی 18 آیتیں عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی، آج بھی قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن وہ فرقہ ایک آیت کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب بتاؤ اس کا ایمان کدھر ہے؟ ہم نہیں فتویٰ لگاتے، لگ چکا ہے۔ جو رب کی طرف سے لعنت ان پر برس رہی ہے برستی رہے گی۔ جو میرے نبی کے صحابہ کی شان میں لعنت کر بھیجتا ہے، تبرہ کرتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، سب و شتم کہتے ہیں، طعن و تشریح کے تیر چھوڑتے ہیں، کہو تمہارے شر پر رب کی لعنت ہو۔ اور اس مجمع میں بالکل نہ جائے، وہاں لعنت برستی ہے، لعنت والی جگہ پر کیوں جائے؟ اب نبی پاک نے خیال فرمایا کہ یہ تو میرے ازواج ہیں، عرش سے آ گیا پیغام کہ ان کو میں نے پاک، بہت ستھرا، بہت صاف کر دیا ہے۔ یہ میری بیٹی، میرے نواسے، میرا علی۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، جسے آپ کالی کملی کہتے ہیں، وہ اوڑھی ہوئی تھی، وہ اون کی تھی۔ تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور چادر اٹھائی، فرمایا بیٹا اس چادر کے نیچے آ جا۔ پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر حضرت علی، ان سب کو حضور نے اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ آپ بھی چادر کا استعمال کرتے ہیں نا، کتنے آدمی چادر کے نیچے آ جاتے ہیں، کتنے آ گئے جی؟ وہ کتنی بڑی چادر حضور استعمال فرماتے تھے۔ کیا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں؟ میرے رسول کی یہ شان ہے، اگر چاہے اپنی چادر کے نیچے ساری امت کو استعمال۔ سبحان اللہ، ساری امت میرے نبی کی چادر پاک کے نیچے آ سکتی ہے، اور جو چادر کے نیچے آ گیا عذاب الہی سے بچ گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہم، یہ دعا حضور فرما رہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ ایک لفظ کی کمی بیشی سے میں نے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اہل بیت ہیں، ایک یہ ہے یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، فرق ہے نا؟ یعنی ازواج مطہرات تو پہلے اہل بیت ہیں۔ اے اللہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ باہر ہے، آج میں نے اپنی چادر کے نیچے دعا کر رہا ہوں، ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما لیں۔ اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کھل گیا، قرآن سے اور حدیث سے، سمجھے؟ قرآن سے، حدیث سے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضور کے ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، حدیث کہتی ہے فاطمہ کا کنبہ بھی اہل بیت ہے۔ اب ہمارا مسلک یہ ہوا کہ سب سے پہلے ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، اور پھر نبی کی دعا سے علی کا خاندان بھی اہل بیت ہے۔ ہم ان کے بھی غلام، ان کے بھی غلام، ہماری دونوں آنکھیں روشن۔ کانا آدمی بازار جائے نا تو اسے ایک طرف نظر آتا ہے، دوسری طرف کی دکانیں نظر نہیں آتی۔ جب لوٹ کر آئے
تو کہتے ہیں بھائی بڑے لوگ ہوشیار ہیں گجرات کے. میں گیا تھا تو ادھر دکانیں تھی, آیا ہوں تو ادھر دکانیں بنا لی ہیں. اللہ نے ہماری دونوں آنکھوں کو نور بخشا ہے, روشن ہے, ایمان ہمارا تازہ ہے, سلامت ہے. جی یار زندہ صحبت باقی. 1:30 ہو گئے ہیں, 1:30 ہو گئے نا. تو آج ہاں جی ہاں بھائی آپ بھی ادھر ہی ہیں, میں بھی ادھر ہوں. انشاءاللہ اگلے جمعے پھر میں ذرا اس کی مزید وضاحت کروں گا کہ حضور کے ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ خاتون جنت. ایک سوال ایک امام بارگاہ کے متولی نے مجھ پر کیا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں زیر تعلیم تھا آستانہ عالیہ سیال شریف پر, اور سائیوال وہاں سے پتہ نا آپ کے قریب ہے, 5-6 میل کے فاصلے پر. وہاں میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتا تھا. تو ساتھ ہی اس محلے میں امام بارگاہ تھی, درمیان میں سے گلی تھی, ادھر مسجد ادھر امام بارگاہ. تو میں نے حضور کی پاک صاحبزادیوں کا ذکر کیا. کتنی ہیں؟ وہ متولی آ گئے, ان کے بیٹے سکول ٹیچر تھے, لکھے پڑھے لوگ تھے. انہوں نے آ کے دروازے پر شور مچا دیا. ہمارے نمازی نے کہا کہ ذرا انتظار کر لیں, ہم جمعہ پڑھ لیں, میں تمہاری بات بھی تمہیں سناتا ہوں. میں نے کہا آج خیر نہیں ہے. انہوں نے امام حسین کو معاف نہیں کیا, تیری کیا حیثیت ہے؟ اور تو پھر ہے بھی اکیلا یہاں, تو ان کا اپنا گھر ہے, ان کی پوری فوج ہے. یقین جانا دوستو, جب سلام کے لیے ہم کھڑے ہوئے نا, اتنے مجمع میں سے صرف 3 آدمی تھے. ایک اس مسجد کے امام, ایک اور شاہ صاحب تھے, ایک خادم, اور چوتھا میں. ساری نمازی چلے گئے. پتہ نہیں یہاں کربلا کا کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے. اگلے جمعے پھر میں نے بھی دھر رکھا سب کو, اگر کبھی کوئی حادثہ ایسا پیش آ جائے تو کرنا آپ نے بھی ایسے ہی ہے. ہم تو جان بچائیں نا. ایک گاڑی پنچر ہو جائے یا خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بھائی ٹکٹ ہمارا واپس پیسے کرو, ہم کسی اور پر چڑھ جاتے ہیں. ہمارا بھی یہ حال ہے. جتنی عقیدت اور محبت ہے وہ میں جانتا ہوں, مجھے بڑا پتہ ہے, دھوکے میں نہیں, غلط فہمی نہیں, بہت سمجھتا ہوں. لیکن ہم اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول کا ذکر, اپنا مسلک کھل کر بیان کریں گے. جو بھی رب کی تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا. امام حسین کے خون سے ہمارا خون قیمتی نہیں ہے. اب ہر امتحان کے لیے ہر وقت تیار ہے. عمر بھی اب کیا باقی رہ گئی, کیا کرنا ہے یار رہ کر. ہاں, مجھ سے ایک ساتھی نے باہر سے سوال کیا, پوچھا بھائی کوئی چیز آپ کو پسند ہو تو میں وہ آپ کے لیے بھیج دوں. میں نے اسے ایک شعر سنایا, آپ بھی سن لیں. ہاں, ذوق والا سنیں. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. کاش آپ میں وہ ذوق ہوتا, تڑپ ہوتی, جلن ہوتی, سوز ہوتا, گداز ہوتا, پیار ہوتا, عشق ہوتا, تڑپ جاتے. میں نے کتنا قیمتی شعر آپ کے سپرد کیا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. اب تو آجا, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. کوئی تمنا باقی نہیں, یہ گھر تیرے لیے خالی ہے, جھاڑو دے دیا ہے اور تو خلوت کو پسند کرتا ہے. کوئی اور ہو تو یار نہیں آتا, یہ اٹھ جائے تو پھر میں جاؤں گا. ہم نے تیرے لیے دروازہ کھول رکھا ہے, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. ہاں, اللہ سے کم از کم ذوق ہی مانگو. اور جہاں کاروبار کی فکر ہے, بچوں کی فکر ہے, اپنے باہر جانے کی فکر ہے, وہاں رب سے یہ بھی سوال, ایک درخواست نفسی کر دیا کرو, یا اللہ ہمیں بھی ذوق و شوق عطا فرما. اور بے درد بھی کوئی بندہ ہے, جسے درد نہیں وہ بھی کوئی بندہ ہے. انسان انس سے بنا ہے, انسان انس سے, انس کا معنی پیار.
انسان وہی انسان ہے جس میں پیار ہے، اور اس ساری کائنات کی بنیاد ہی محبت پر ہے۔ یہ بھی تمہیں علم میں ہونا چاہیے، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، سب کی بنیاد محبت پر ہے، اور محبت ہی رب کا جلوہ ہے جسے عطا فرما دے۔ اللہ ذوق و شوق عطا فرما دے، محبت دے، آل بیت کی محبت، ازواج مطہرات کی غلامی، رسول اللہ کی غلامی، سنت کا اتباع، آخرت اللہ تعالی ہماری بہتر فرما۔ سنت کی امین